اب جو ہے کپ کپی صاحب آئے، ان کے ساتھ گفتگو ہمارا ختم ہے، ان کو 5 منٹ ٹائم دے دیتے ہیں، یہ جو مرضی کہہ دیں، اس کے بعد جو ہے نا بدتمیزی نہ کریں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں، پھر میں دوسرا کال لے لوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ ادھر منتظر. جی جناب آگے واپس آپ. جی اللہ یاد بھائی آپ صاحب نے کہا کہ اس آیت سے مراد 12 آئمہ ہیں، ٹھیک ہے. 5 منٹ آپ کے پاس ہیں اس اور اس کے بعد آیت آپ سے میں خداحافظی. اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت کے ساتھ ساتھ حکومت کا بھی وعدہ کیا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ امام حسین کو اس ہجری میں زمین کے کس خطے میں حکومت ملی ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا. اور اصول کافی میں جلد 3 صفحہ نمبر 175 کتاب الحجت باب ما جاء فی الاسنا عشر والنص علیہم. جابر مروی ہے کہ میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. ان کے سامنے ایک لوح تھی جس میں ان کے اوصیاء کے نام تھے جو ان کی اولاد سے تھے. اوصیاء کے نام تھے جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے کی اولاد سے تھے، اور ان کو میں نے شمار کیا تو وہ 12 تھے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے جو اوصیاء تھے، آئمہ تھے، وہ 12 تھے. یعنی مولا کائنات اس میں نہیں شامل ہے کیونکہ مولا کائنات سیدہ فاطمہ کی اولاد سے نہیں ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 12 آئمہ میں نے گنے تو وہ 12 تھے اور سارے کے سارے سیدہ فاطمہ کی اولاد سے تھے. لہذا معلوم ہوا کہ روافظ کے مذہب میں مولا علی امام ہی نہیں ہے. امالی شیخ صدوق میں ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی ثلاثن. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلفاء ہوگا، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ قال الذین یبلغون حدیثی ویعلمونها امتی. میرے خلفاء وہ ہیں جو میری حدیث کی تبلیغ کریں گے اور میری امت کو سکھائیں گے. اب رسول اللہ علیہ السلام کے خلفاء وہ ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر مصداق ہوں. لیکن مولا علی شیر خدا اور آپ کے مذہب کے مطابق آپ کے 12 آئمہ کی زندگی جو ہے وہ تکیہ میں گزر گئی. وہ سنت کی تبلیغ کس طرح کر سکیں گے؟ ان کو موقع ہی نہیں ملا آپ کے مذہب کے مطابق. اس روزہ کافی میں ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے ایسے خلفاء آئے جنہوں نے سنت کی کھلی اور عمدن مخالفت. اگر میں ان امور کو شریعت کے مطابق کر دوں تو میرا لشکر مجھ سے جدا ہو جائے. وتفرق عنی جندی. لشکر کے جدا ہونے کے خوف سے جو مولا علیت کے مطابق فیصلہ نہ کر سکے وہ مولا کائنات کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے کے مطابق خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ تو ان سے ہے. تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ لیورثنہم الارض ارض الکفار من العرب والعجم ویجعلہم سکانہا وملوکہا. اللہ تبارک تعالیٰ عرب و عجم کفار کی زمین کو مسلمانوں کو وارث بنا دے گا. جب مولا کائنات اپنے شہر میں شریعت نافذ نہیں کر سکے بقول اہل تشیع کے، تو وہ عرب و عجم کے کفار کی زمین کے وارث کس طرح ہوں گے؟ اور بقول قاضی نور اللہ شوستری مولا علی شیر خدا کو چوتھے نمبر پر جو خلافت ملی تھی وہ بھی برائے نام کی ملی تھی. یعنی مولا علی کو اس میں بھی اختیار نہیں تھا. چوتھے نمبر پر جو خلافت ملی تھی، تو ایسا خلیفہ کیا اسلام کو نافذ کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا جو وعدہ ہے خلافت دینے کا وہ اس طرح کی خلافت دینے کا وعدہ ہے کہ اپنی دور خلافت میں بھی اس کو برائے نام خلافت ملے اور کوئی طاقت نہ ہو اس کے پاس اور وہ مجبور ہو اور شریعت کے مطابق فیصلے نہ کر سکتا ہو؟ اس خوف سے کہ فرمائے کہ اللہ تفرق عنی جندی، میرا لشکر مجھ سے جدا ہو جائے گا. لہٰذا اہل تشیع حضرات کے مطابق یہ وعدہ مولا علی سے نہیں ہے، یہ وعدہ خلفائے ثلاثہ سے ہے. اہل تشیع حضرات کی معتبر ترین کتب سے ہم نے ثابت کر دیا، جس کا جواب نہ آپ کے اگلوں میں تھا نہ پچھلوں میں ہے. بہت مہربانی علامہ صاحب. آپ کا اس میں گرامی میں بھول گیا، اس میں گرامی کیا تھا آپ کا؟ ایک منٹ اللہ جانتا بہت سارے علماء ادھر بیٹھے ہیں. امام باقر سے روایت ہے بلغت قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ لولاۃ اللہ الامر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ شرح اصول کافی معظم درانی کی ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 14 میں. امام باقر سے روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ابوبکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ حکومت کے لیے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے. بھائی صاحب آپ کو بہت ٹائم دیا، اب میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا. تھینک یو سر، تھینک یو سر. اب میں آپ کے جو نکات آپ نے اٹھائے ان کا جواب دوں گا اگلے ہفتے، نیکسٹ ویک. بھاگنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. آپ کے مذہب کی ضرورت ہے نا. تھینک یو. بدتمیزی آپ کو آتی ہے، ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کو بدتمیزی خوب آتی ہے. پہلی بات ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکومت نہیں. تو میں نے آپ کو احادیث یہی دکھائے ہیں کہ وعدہ ان سے ہے کہ آپ کے امام، آپ کے فرزند 12ویں امام کو حکومت ملے گی. وعدہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ آپ کا فرزند آئے گا، ان کو پوری دنیا پہ حکومت ملے گی. ٹھیک ہے نا، وہ روایت ہم نے دکھا دیا. اگر آپ کہہ دیں کہ ان کو ہمارے بہت سارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو پوری زندگی کی پوری زمین کی حکومت نہیں ملی ہے، بات آپ کی صحیح ہے، ان کو پوری زمین کی حکومت نہیں ملی ہے، لیکن ان سے وعدہ جو ہے یہی ہے کہ وہ
ان کے فرزند اس آیت کے مصداق ہیں. اور اس کا جو ہے اس کا جواب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں ہمارے احادیث میں ہے. میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث سے دکھاؤں گا کہ تفسیر قمی میں روائی تفسیر ہے. اس میں یہ تفسیر قمی ہے جلد نمبر چھاپ اصل میں چھاپ نجف اشرف قم میں اس کو دوبارہ ریپرنٹ کیا. یہاں پر وَأَمَّا تَعْوِيلُهُ بعد تنزیل کے بعد اس کا یہ جو ہے اس کا آیا ایک ایسا آیا ہے جو اس وقت تنزیل کے وقت اس کا مصداق نہیں ہے. تنزیل کے بعد آئندہ میں جا کر یہ آیا جو ہے اس کا اللہ کا وعدہ ہے. التي حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من غصب آل محمد عليه وسلم حقهم وما وعدهم الله به من النصر على أعدائهم وما أخبر الله به من أخبار الإمام الحجة وخروجه وإخبار الرجعة والصاع في قوله ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء نزلت الإمام الحجة عليه السلام من آل محمد صلى الله عليه وآله وقوله يريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ومثله كثير مما تعويله بعد التنزيل. ایسی باتیں ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے اور شیعوں کا عقیدہ یہ بھی ہے. رجعت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے رجعت میں ہمارا عقیدہ ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو حکومت نہیں ملی. یہ ایک جہال والی بات جاہلوں والی بات. اگر آپ نے وہ کہا کہ دیکھیں وہ ایسی چیزوں کا ذکر کیا جن کا آئے استخلاف سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ شیعہ کتب میں یہ موجود ہے. میں نے جابر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 12 امام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں تو ان کا نام تھا. تو یہ 12 پھر آپ کے امام 13 ہو جائیں گے. آپ کے امام 13 ہو جائیں گے کہ علی علیہ السلام حضرت زہرا علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے. یہ کہہ دو وہ امام ہی نہیں ہے. یہ تو شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. تو آپ جو ہے میرے بھائی میرے عزیز آپ جو ہے عربی زبان کے اسالیب سخن سے ان کی گفتگو کے طریقے سے غافل ہیں. میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے اس کو تغلیب کہتے ہیں. تغلیب کس چیز کا نام ہے؟ تغلیب قرآن مجید میں عرب زبان میں بہت ہی کثرت کے ساتھ موجود ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن تالیف محمد ابن عبداللہ الزرکشی جزء ثالث چھاپ دار التراث. یہاں پر صفحہ نمبر 302 میں تبلیغ صفحہ نمبر 302 میں تغلیب کا ذکر ہے. تغلیب کس کو بولتے ہیں؟ حقیقت اعطاء الشیء حکم غیرہ. تغلیب اس کو بولتے ہیں کہ ایک چیز کو جو اس گروہ میں سے نہیں ہے اس کو دوسرے کا حکم دے دیتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کا قول قرآن مجید میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. حالانکہ ملک میں سے ہے ہی نہیں. ابلیس تو جن تھا. تو یہ کس لیے ملائکہ سے جب کہا تو اس لیے کہ یہاں پہ تغلیب کا ذکر کیونکہ ابلیس ملائکہ کا ہم نشین ان کا ساتھی تھا. ان کے ساتھ رہتا تھا. ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا. تو ملائکہ پر کیا ہے ابلیس پہ ملک کا اطلاق ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیے اسی طرح تفسیر کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں جزء اول چھاپ دار الفکر میں ملاحظہ فرمائی یہاں پر ومنها التغلیب حقیقت اور مجاز کے ابواب میں سے جو قرآن مجید میں مستعمل ہے ان میں سے ایک ہے تغلیب. وہ اعطاء الشیء حکم غیرہ. وکانت من القانتین یہ کس کے لیے؟ حضرت آسیہ کے لیے یا حضرت مریم کے لیے. ومریم ابنت عمران. مریم قانتین میں سے تھا. مریم قانتین میں سے نہیں تھا. مریم قانتات میں سے تھا. یا آسیہ بنت مزاحم حضرت معاف کیجیے فرعون کی جو وائف ہے وہ قانتین میں سے نہیں تھی. وہ قانتات میں سے. کانت من القانتین. یہاں پہ تغلیب کہا گیا. مردوں کو عورتوں پہ تغلیب کرایا گیا. اچھا اس کے مثال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے میرے محترم ناظرین. ملاحظہ فرمائیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تغلیب کے امثلہ قرآن مجید فرقان حمید میں. مثلا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا آپ لوگ اس وقت حاضر تھے وہاں پر جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی. اذ قال لبنیہ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا. بیٹے اس کے کئی تھے 10-12 بیٹے تھے نا. ما تعبدون من بعدی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. ہم عبادت کریں گے تیرے رب کی اور تیرے آبا کے رب کی. اب آپ ان کے آبا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم اسماعیل اسحاق. اب ابراہیم اور اسحاق جو ہیں یعقوب کے آبا ہیں لیکن اسماعیل نہیں. اسماعیل کو کیوں کہا گیا؟ یہاں پہ تغلیب ہے. ٹھیک ہے نا. اسحاق ایک اسماعیل ایک شخص ہے. ابراہیم اور اسحاق 2 ہیں. ان پر بھی حالانکہ اس کا باپ نہیں اس کے باپ ہونے کا حکم دیا گیا. قرآن مجید میں حکم ہے ارشاد ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ بقرہ میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. آپ کہہ دو کہ ابلیس ملک تھا. ابلیس ملک نہیں تھا. یہاں پہ تغلیب ہے. وَلَقَدْ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. ملائکہ سے ہم نے کہا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. لیکن حالانکہ کیا ہے یہاں پہ تغلیب ہے.
ابلیس کو ملائکہ سے قرار دیا گیا. لہذا فرمائیے یہاں پہ سورہ مبارکہ اعراف میں قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. لتعودن في ملتنا کہ کیا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے جو اکابر تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم آپ کو اور وہ لوگ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکالیں گے مگر یہ کہ تم سب واپس پلٹو ہماری دین میں. اب شعیب علیہ السلام کیا پہلے سے کافر تھے؟ شعیب کیا پہلے سے کافر تھے؟ مشرک تھے، بت پرست تھے کہ وہ اپنے دین سے توبہ کریں اور واپس کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ نہیں، شعیب شروع سے مومن تھے، مسلمان. لیکن یہاں پہ تغلیب ہے کیونکہ ان کے سب اتباع پہلے کافر تھے، اتباع جو ہیں وہ بیچارے مسلمان ہو گئے، تو اس لیے یہاں پہ تغلیب دیا گیا ہے کہ آپ سب واپس پلٹ جاؤ. حالانکہ وہ اس کی واپسی یہی غلط ہے کیونکہ وہ کبھی کافر تھا ہی نہیں کہ وہ واپس کفر کی طرف پلٹ. یہ کیا ہے؟ یہ تغلیب کے امثلہ میں سے ہیں. یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. تو یہ آپ نے جو کہا نا کہ جابر نے دیکھا کہ میں نے دیکھا وہاں پر 12 ہیں امام جو ہیں، وہ 12 امام وہاں پہ 12 اماموں کے نام ہے، پھر وہ نام بھی بتاتا ہے نا جابر نام بھی بتا دیتا ہے. جابر جو اس حدیث میں نام بھی بتا دیتا ہے، سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام بتا دیتا ہے، سب سے پہلے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام بتا دیتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ تغلیب عربی زبان، عربی قواعد اور فصاحت و بلاغت کے ابواب میں سے ایک باب ہے تغلیب. یہ دیکھیں الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پہ جزء اول آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا وہ یہ ہے، معاف کیجیے گا، حدیث کا جو حوالہ دیا وہ حدیث وہ یہ ہے، صفحہ نمبر 532 ہے. جابر کہتا ہے دخلت علی فاطمہ علیہ السلام وبین یدیہا لوح فیہ اسماء الاوصیاء من ولدها فعددت 12. میں نے دیکھا وہاں پر ان کے سامنے ایک لوح ٹیبلٹ ہے، اس میں ان کے اوصیاء کے نام لکھے ہیں، میں نے ان کو گنتی کیا 12 تھے. وہ ان کے آخری جو امام حجت ہے، 3 منهم محمد و 3 منهم علی، ان میں سے 3 محمد ہیں 3 علی. تو یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پہ تغلیب ہوئی ہے. جیسے اسماعیل جو ہے نا، اسماعیل یعقوب کے والد نہیں ہیں لیکن والد کہا گیا قرآن میں، تغلیب کی وجہ سے یہاں پہ بھی تغلیب کہا گیا. ملاحظہ فرمائی یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ صفحہ نمبر 527 میں تفصیل کے ساتھ وہ لوح میں کیا لکھا تھا، وہاں پہ یہ بھی جابر بن عبداللہ سے، جابر بن عبداللہ انصاری سے، اس میں یہ لکھا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوح میں یہ لکھا تھا کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے فضلت وصیک علی الاوصیاء واکرمتک بشبلیک حسن وحسین. یہ سب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی ہے، وہ بہت سارے مختلف احادیث موجود ہیں اس میں کہ اس میں ہے سب سے پہلے میں نے آپ کے وصی کو سب اوصیاء پہ میں نے سبقت دی اور اس کے بعد اس کے 2 بیٹے امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ملاحظہ فرمائیے وہ یا کتاب اکمال الدین میں، کتاب تبصرہ من الحیرہ میں شیخ صدوق صاحب کے والد کے کتاب ہے، اور اسی طرح کتاب کافی میں یہ حدیث بہت مشہور معروف ہے. اس میں سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر ہے. آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ لتفرق عنی جندی، کہ مجھ سے پہلے جو خلفات تھے انہوں نے غلط کام کیے ہیں، اگر میں ان کی غلطیوں کی تصحیح کر دوں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، میری لشکر جو ہے مجھ سے متفرق ہو جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا، اس لیے میں نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز، یہ کتاب بخاری ہے، کتاب البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 50 میں، حدیث نمبر 125 میں، بلکہ 126 میں. عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا عائشہ لولا قومک حدیث احدهم بکفر لنقضت الکعبہ. اے عائشہ اگر تیرے قوم حدیث العہد بالکفر نہ ہوتے، ابھی نئے مسلمان ہوئے، ابھی تو کل تک یہ تو کافر تھے، میں کعبہ کو گرا دیتا. جعلت لها بابین، میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازے سے لوگ آتے، اس دروازے سے لوگ خارج ہوتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان لڑتے بھی نہیں تھے، سب مسلمان تھے. وہ کہتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی ابھی کافر تھے، ابھی مسلمان ہوئے، تو میں ان سے کیا کرتا ہوں، ان سے تقیہ کرتا ہوں ان کی وجہ سے، کیونکہ العہد بالکفر ہیں، میں کعبہ کو نہیں گراتا کیونکہ برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جب اگر وہ کر سکتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اور ہم کبھی ادعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو پوری دنیا کے خلاف حکومت دی تھی ان کی حیات میں، اور ابو بکر عمر کو بھی پوری زمین کی حکومت نہیں ملی. امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکومت ملی تھی، لیکن اکثر صحابہ نے ان کے خلاف بغاوت کیا تھا، بدبختی کی تھی، وہ سب جانتے ہیں. آپ کے نکات کا میں نے جواب دے دیا، اب کوئی نکتہ نہیں بچا. اب لے کے آتے ہیں، ہمارے پاس کچھ احبہ ہیں جو میں دیکھوں کہ کس کی باری ہے، باری کس کی ہے.